الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاقی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی ہے جسے ہم کہتے ہیں سخاوت، فیاضی، دریا دلی، خرچ کرنے میں پرواہ نہیں کرنا۔ عربوں میں سخاوت کی صفت بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی، یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ سخاوت میں شہرت رکھتے تھے۔ حاتم طائی بہت بڑا سخی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں ہی اس کی یہ عادت تھی کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتا تھا، کھانا لے کر کے نکلتا، کسی کو تلاش کرتا، اگر مل جاتا تو اس کے ساتھ کھاتا ورنہ کھانا ہی نہیں کھاتا تھا۔ تو یہ خوبی سخاوت کی چونکہ بہت اچھی صفت مانی جاتی ہے، اس لیے اسلام نے نہ صرف یہ کہ اس پہ ابھارا بلکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی۔ اسلام میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ خرچ کر دیتے ہیں اور ہم ایک اخلاقی وصف کو ظاہر کرتے ہیں اور بس، بلکہ اس خرچ کرنے کا ہمیں عجیب طریقے سے خود فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 216 میں بیان فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایک دانہ کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ گویا کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو 1 دینار خرچ کریں 700 دینار خرچ کرنے کا ثواب ملتا، 1 روپیہ خرچ کریں 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس کسی نے ایک کھجور کے برابر، معمولی کھجور کے برابر کوئی چیز صدقہ کیا پاکیزہ مال میں سے، اور اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کے برابر صدقہ کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا ہے، جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنے بچھڑے کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہی کھجور کے برابر صدقہ پہاڑ جیسے ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک دن بکری ذبح کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرو، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا گوشت تقسیم کیا۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی کتنا باقی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بکری کا دست صرف باقی ہے، بکری کا ہاتھ کا جو حصہ ہے صرف وہی باقی رہ گیا، باقی سب کے سب چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بقی کلھا غیر کتفی، دیکھو عائشہ، سارا باقی رہا، صرف دستی جو بچ گیا ہے وہی جاتا رہا۔ یعنی ہم اپنی کمائی میں سے جو خرچ کرتے ہیں وہی باقی رہتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں وہی باقی رہتا ہے، جو ہم پہن لیتے ہیں کھا لیتے ہیں وہ چلا جاتا ہے۔ یہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی صحرا کہیں جا رہا تھا کہ اس نے بادل سے آواز سنی، اسق حدیقۃ فلان، فلاں آدمی کے باغیچے کو سیراب کر دو۔ چنانچہ بادلوں میں سے ایک بادل کٹا اور ایک چٹیل جگہ پر برسنا شروع ہوا، اور پھر نالوں میں سے ایک نالے نے اس کو بہانا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک باغ میں داخل ہو گیا۔
میں اس نالے کے ساتھ میں چلتا ہوا گیا، وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس نالے کے ساتھ میں چلتا ہوا گیا تو دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں ایک آدمی اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ اس آدمی نے اس سے پوچھا کہ آخر تم کیا کرتے ہو کہ میں نے بدلی میں تیرا نام سنا ہے۔ اس نے کہا کہ جب تم نے پوچھ ہی دیا ہے تو میں اس کا راز بتاتا ہوں کہ جب اس باغ سے پھل نکلتا ہے تو اس کو 3 حصے میں کرتا ہوں۔ ایک حصہ خود اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور ایک حصہ دوبارہ اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ تو آپ غور کریں اس قصے پہ بھی کہ اللہ رب العالمین باضابطہ بادل کو حکم دے رہا ہے ایک شخص کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے۔ حالانکہ کھیت تو بہت سارے ہیں، لیکن ان سارے کھیتوں میں اہتمام سے حکم دیا جا رہا ہے ایک شخص کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے، کیونکہ اس شخص کے اندر خوبی یہ تھی کہ جتنا اپنے گھر پر خرچ کرتا تھا اتنا غریبوں میں بھی تقسیم کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ یہ عنایت کیا کہ باضابطہ اس کے لیے باغ کی سیرابی کا جب وقت آتا ہے تو بدلی کو حکم دیتا ہے کہ اس کے باغ کو سیراب کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے یہ دکھتا ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا گیا تو آپ نے کبھی بھی نا میں جواب نہیں دیا۔ ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ اس کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو بکریاں تھیں وہ ساری بکریاں اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ اپنی قوم میں لوٹ کر کے جاتا ہے تو کہتا ہے یا قوم اسلموا فإن محمدًا یعطی عطاء من لا یخشی الفقر۔ اے میری قوم کے لوگوں، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان ہیں کہ جو اتنا دیتے ہیں کہ اس انسان کو فقر اور فاقے کا ڈر نہیں ہوتا، یعنی ایسے دیتے ہیں کہ ان کو فقر و فاقہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ اس راستے سے بھی اسلام قبول کرتے ہیں کہ ان کی مالی مدد کریں، پھر بعد میں ان کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے۔ خود اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی مال کے لالچ میں اسلام قبول کرتا تھا، شام ہوتے ہوتے اس کا اسلام اچھا ہو جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے کہ غزوہ تبوک کے موقع سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خرچ کرنے کے لیے کہا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ آج تو میں ابوبکر پر آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور جمع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر چکے تھے۔ پوچھا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ بلبل کو پھول بس ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے کہ مدینہ میں قحط سالی آئی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مالدار تھے۔ ان کا ایک اونٹ پر غلہ آیا، 1000 اونٹوں پر یہ غلہ مشتمل تھا۔ جب مدینہ میں یہ غلہ پہنچتا ہے تو آس پاس کے جتنے بھی تاجران تھے سارے تاجر آ گئے تاکہ حضرت عثمان سے یہ غلہ خریدیں، اور ابھی قحط سالی کا موقع ہے تو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تاجروں سے کہا کہ تم لوگ کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ 2 دیں گے، کسی نے کہا 3 حصہ دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہم تم لوگوں سے نہیں بیچ سکتے، مجھے 1 کے بدلے میں 10 مل رہا ہے، اگر 10 دو گے تو ہم بیچ دیں گے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، تاجروں کو، کہ 1 کے بدلے میں 10 کون دے گا، اور کیسے کوئی 1 کے بدلے میں 10 دے سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارا رب ہمیں 1 کے بدلے میں 10 دے رہا ہے، تم سب کے سب لوٹ جاؤ، اور یہ 1000 اونٹوں پر لدا ہوا جو کھانے کا سامان ہے یہ سب کے سب مدینہ کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔
تو کیا ایسا کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو گئے، ان کا کاروبار جاتا رہا؟ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر ترین انسان تھے، تو خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتا کہ کتنا خرچ کر رہے ہو، کہ اتنی تعداد ہوگی تب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت دیکھتا ہے۔ کسی انسان کے پاس میں 2 دینار ہے، اس میں سے 1 دینار خرچ کر دیتا ہے، اور کوئی انسان ارب پتی ہے، وہ 1 لاکھ خرچ کرتا ہے، تو اس 1 لاکھ سے اس کا 1 دینار خرچ کرنا زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہوتا ہے اللہ کی نظر میں۔ حالانکہ ایک طرف ایک آدمی نے 1 لاکھ خرچ کیا، ایک طرف ایک آدمی 1 دینار خرچ کرتا ہے، تو 2 دینار میں سے 1 دینار جس نے خرچ کیا، اس کا 1 دینار خرچ کرنا 1 لاکھ پر بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، سبق درہم علی مئۃ الف درہم، 1 درہم 1 لاکھ درہم پر بادی لے گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا، ایک آدمی جس کے پاس 2 درہم تھا اس نے 1 درہم خرچ کیا، اور ایک آدمی جس کے پاس بہت سارا مال تھا اس میں سے اس نے 1 لاکھ درہم خرچ کیا، تو 1 لاکھ درہم پر 1 درہم بازی لے گیا۔ تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کی کیفیت دیکھتا ہے، تعداد نہیں دیکھتا ہے۔ اگر ہم خرچ نہیں کرتے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہم بھگتتے ہیں، اگرچہ ہمیں اس کا احساس نہ ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان۔ ہر دن جب ایک بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ ان میں سے ایک کہتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والے ہوں ان کو اور زیادہ عطا فرما۔ اور دوسرے کہتے ہیں، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو فرشتے جس کے لیے بد دعا کریں اس کی تباہی کا کیا حال ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ معمولی کیوں دیں، نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو جتنا میسر ہے اتنا خرچ کریں، اور اپنی عادت بنانی چاہیے۔ ربع دینار 100 فلس اگر ہم کسی کو دے دیتے ہیں ہر دن، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے خرچ کرنے میں شامل کرے گا، اور ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ جو ربع دینار ہم نے جو دیا تھا کتنا زیادہ پہاڑ کے جیسے ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی کہ ایک بندہ ہے جو کھجور کے ایک دانے کے برابر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے اور بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہی دانہ پہاڑ کے جیسے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔